اتار چڑھاؤ ہے، جو انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس کا سبب اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ زخرف آیت نمبر 25واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہارے درمیان جو معیشت کی تقسیم ہے نا، ایک فیکٹری آنر ہے، ایک مزدور ہے، ایک زمیندار ہے، ایک اس کا کاشتکار ہے، اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، میں نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، یہ میری مرضی پہ منحصر ہے کہ میں کس کو دیتا ہوں، یہ کیوں کرتا ہوں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگوں کو متحد بنا کے کام لے سکوں۔ اگر میں چاہتا تو دنیا میں سب کو برابر کر دیتا، لیکن یہ نظام کائنات نہیں چل سکتا تھا۔ اب کسی کو مالدار بنا کے، کسی کو غریب بنا کے، کسی کو طاقتور بنا کے، کسی کو کمزور بنا کے، اللہ کا مقصد اس کائنات کے نظام کو چلانا تھا، وہ چلا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سیاستدان، دنیا کے بعض لیڈر یہ جو بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ امیر امیر تر، غریب غریب تر، یہ اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس نظام کے اندر ہوتا ہے جو اشتراکی نظام ہے، جہاں غریب کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور امیر اپنے مال کی بنیاد پہ لوگوں کا خون چوستا ہے۔ اسلامی نظام کے اندر ایسا نہیں۔ اسلام نے تو ایک نظام دیا ہے معاشی، جسے صدقات کا نظام کہتے ہیں۔ صدقہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا۔ اور جو میں آغاز میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت ہر اس شخص کو جسے اللہ نے مال سے نوازا، جسے قوت و طاقت سے نوازا، جسے اللہ نے منصب سے نوازا، اسے حکم دے رہا ہے کس بات کا؟ فآت ذی القربی، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق پہچانو۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے، انہیں محروم کیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہے، اگر کسی کو محروم رکھا ہے تو اس کی آزمائش اتنی بڑی نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ ایک بڑے لینڈ لاٹ آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک بات کی۔ جب آپ نے فرمایا تو کہتے ہیں یہ کس طرح ہوا جی؟ آپ نے فرمایا تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کو بلایا، اسے ایک اونچے تھڑے پہ کھڑا کیا، اسے کہا تیری کتنی پراپرٹی ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ تیرے پاس بینک بیلنس یا جو اثاثے جمع ہیں وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کس طرح زندگی بسر کرتا ہے؟ کہا صبح کماتا ہوں، رات کو کھا لیتا ہوں۔ اب انہیں کہا نیچے اتر جاؤ۔ کہا اس کا حساب تو صرف اتنا ہے کہ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، پوچھنا کیا ہے؟ اسی طرح حضرت عبد الرحمن کو کھڑا کیا، حالانکہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جن کا ایک پائی بھی حرام کا نہیں تھا، لیکن آج کے اعتبار سے اس زمانے میں یہ 54 کروڑ کے اثاثوں کے مالک تھے۔ انہیں کہا آپ کی کتنی پراپرٹی ہیں؟ آپ نے گنوانی شروع کر دی۔ آپ کے پاس نقد کتنے اثاثے ہیں؟ وہ گنوانے شروع کر دے۔ آپ کے پاس سواریاں کتنی ہیں؟ وہ گنانی شروع کر دی۔ یعنی ایک لمبا عرصہ اپنی چیزوں کو گنواتے ہوئے لگ گیا۔ تو کہا یہی معاملہ ہے تمہارا اور اس کا، تم اللہ کی عدالت میں اپنے ہر معاملے کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ جلدی جلدی فارغ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جو انسان جسے مال دیا ہے اس کی آزمائش زیادہ بڑی ہے، لیکن اگر وہ دنیا کے اندر اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، اس مال کا حق ادا کرتا ہے، جن باتوں کا حکم اللہ نے مال کے متعلق دیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، تو وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا کی ایک جماعت آئی، آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت دکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے یہ امیر بھائی بھی پڑھتے ہیں،
ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، تمہیں ان کے خرچ کرنے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، ان کے خرچ